اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، مقدس علماء کرام، پردہ مرحے کے سننے والی ہماری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب ذرا آواز سے آئے تو ہم سمجھیں کہ آپ سننے کے مزاج میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر میں دوبارہ سلام پیش کر رہا ہوں، بابا سے بلند کہیں گے محبت کے ساتھ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہی ایک صدا آتی ہے تسبیح کے ہر ایک دانے سے، یہی ایک صدا آتی ہے تسبیح کے ہر ایک دانے سے، نبی کا فیض بڑھتا ہے اذان گاچھی کے آستانے سے۔ یہ بھی شعر ملاحظہ کیجئے کہ مرشد کی چوکھٹ پہ آ کے ہم سارا زمانہ بھول گئے، مرشد کی چوکھٹ پہ آ کے ہم سارا زمانہ بھول گئے۔ اب یہ سامنے آ گئے تو ہم شعر بھول گئے۔ اٹھک بیٹھک نہیں ہونی چاہیے۔ مرشد کی چوکھٹ پہ آ کے ہم سارا زمانہ بھول گئے، مرشد کا کرم ایسا ہوا کہ ہم گھر واپس جانا بھول گئے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے ان سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، نبی محبت کریں گے ان سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ آئیے اس عرص کل کے حوالے سے شعر ملاحظہ کیجئے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کی ہے کل کی خبر نہیں۔ یہ بھی شعر ملاحظہ کیجئے، جاگنا ہے جاگ لے آسمان کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے آسمان کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا مٹی کے سائے تلے۔ جب موت کا وقت آ جائے گا، جب موت کا وقت آ جائے گا، پھر بچا کوئی بھی نہ پائے گا، دبدبا دنیا میں رہ جائے گا، دبدبا دنیا میں رہ جائے گا، حسن و دولت مٹی میں مل جائے گا۔ جائے گا یہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، جائے گا یہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ ٹھکانہ گور ہے تیرا، ٹھکانہ قبر ہے تیرا، تیاری کر کچھ تو غافل۔ ٹھکانہ گور ہے تیرا قبر، ٹھکانہ گور ہے تیرا، تیاری کر کچھ تو غافل۔ کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا۔ اور مجھے جیسا کہ معلوم ہوا کہ اس سرزمین میں غوث اعظم کا دیوانہ رہتا ہے، خواجہ اجمیری کا چاہنے والا رہتا ہے۔ امتیاز صاحب کی ساری مکمل تقریر کا شعر اس شعر میں ہم خلاصہ کر دے رہے ہیں۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں مارے نہیں جاتے، حشر تک
گلے میں رہے گا پٹا تیرا۔ عزیزان محترم، آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ خدا اس بیٹے کی کمائی میں دیتا ہے برکت جو اپنے ماں باپ کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ آئیے بابا سے بلند محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وأولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں اور ہم بھی خوش نصیب ہیں، یہاں کی سرزمین بھی خوش نصیب ہے کہ آج کے اس سرزمین پر اللہ والوں کا ذکر، قرآن و حدیث کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی خوش نصیبی کی یہ بات ہے کہ آج کی اس مقدس پاکیزہ مجلس میں ایک زندہ ولی کامل کا شہزادہ تشریف لایا ہے، جس کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کوئی پیر کا بیٹا جا رہا ہے۔ کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کوئی پیر کا بیٹا جا رہا ہے۔ زندہ باپ کا بیٹا زندہ اولاد ہے، زندہ خاندان کا بیٹا زندہ موجود ہے۔ ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس گنہگار کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں۔ میں بہت بڑا گنہگار شخص ہوں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب سے بڑا گنہگار شخص ہوں۔ یہ وہ ہستی یہاں بیٹھی ہوئی تھی یہاں پہ فی الحال ابھی، ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ ولی کا بیٹا بھی ولی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ولی کا بیٹا بھی ولی ہوتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں یہاں کے حقانی انجمن کمیٹی کے لوگ جنہوں نے ایک زندہ ولی کامل کے صاحبزادے کو دعوت دی، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری دعوت پر وہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان کا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بولنا قابل قبول عطا فرمائے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، تقریر آج آپ کو کروانی ہے، اس لیے کہ میری آواز بیٹھی ہوئی ہے اور میرے بعد آپ کو ایک عظیم ہستی کی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے، اس لیے میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، بس مختصر وقت لوں گا، مگر اس اتنے ہی وقت میں اگر آپ کو سننا ہے تو مکمل توجہ کے ساتھ سنیں۔ بولے انشاءاللہ سنیں گے آپ حضرات؟ اس لیے کہ جہاں ذکر ولی ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ جہاں ذکر ولی ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ کیا کہوں اس مجلس پاک کے تعلق سے، اٹھک بیٹھک نہ کیجیے گا میری تقریر میں، کیا کہنے اس مقدس مجلس کی۔ پوری کائنات میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی مجلس ہو جس کو میں نہیں دیکھا ہوں گا، مگر جہاں تک میری نظر گئی اور جہاں تک میں نے دیکھا، میں اپنے دیکھنے کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کے دیکھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں تک میں نے دیکھا اور جہاں تک میں گیا، اس سرزمین کے اوپر کوئی ایک بھی ایسی مجلس آپ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ بندہ جب اللہ والوں کی مجلس میں آتا ہے تو جسم کو پاک صاف کر کے آتا ہے۔ کوئی ایسی مجلس آپ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ بندہ باوضو ہو کر کے آتا ہے، بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے آتا ہے۔ کیا کہنے اس مقدس مجلس کی، جب اللہ کے نیک بندے کسی اچھی مجلس میں باوضو ہو کے جاتا ہے، قرآن کی بات سنتا ہے، حدیث کی بات سنتا ہے، اللہ والوں کی بات سنتا ہے، پوچھو علماء کرام سے، رب کے نوری فرشتے اس مجلس پاک کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب آپ کے بیٹھنے کے لیے یہ شامیانہ ڈھانپ سکتا ہے
تو جس چیز کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں نوری فرشتے، کیا وہ اپنے پروں سے ڈھانپ نہیں سکتے ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ ایسی پاکیزہ مجلس ہے کہ جس مجلس پاک میں بیٹھنے والا خوش نصیب ہوتا ہے۔ وَلَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ، کہ ایسی پاکیزہ مجلس میں بیٹھنے والا بد نصیب نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، مجھے چونکہ ماں بہنوں کے تعلق سے بھی گفتگو کرنی ہے، ہر گوشے کے پنے کو ہم کو الٹنا ہے، اسی لیے ایک بار آواز بلند کہیں سبحان اللہ، اور آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ارے جب دعا میں سسرال کا نام لے سکتے ہو، سسرالی خاندان، ننہالی خاندان، جب سسرال اور ننہال کا نام لے سکتے ہو تو سبحان اللہ کیوں نہیں بول سکتے ہو؟ بولیے، زبان کھولیے۔ اللہ نے یہ زبان اس لیے نہیں دی کہ ہم گونگ بن کے رہیں، زبان اس لیے دی کہ دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ واسطے، دی زبان حق نے، حق سے مراد اللہ، دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دل دیا محبت رسول اللہ کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب کچھ ہے تیرے لیے اے نبی، تو ہے خدا کے واسطے، سب کچھ ہے تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ عزیزان محترم، ایک بار کہیے سبحان اللہ، ایک بار کہیے الحمدللہ، ایک بار کہیے اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، جیسا کہ مجھ سے پہلے خطیب نے آپ سے کہا کہ یہ مجلس پاک خواجہ غریب نواز کی مجلس ہے، یہ مجلس پاک غوث الورا کی مجلس ہے، ان کی بات تو اپنی جگہ رہنے دیجئے۔ میں جب سنا کرتا ہوں، دربار جاتا ہوں، تو میرا مرشد کیا کہتے ہیں کہ یہاں تو غوث و خواجہ کا آنا لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں تو غوث و خواجہ کا آنا لگا رہتا ہے۔ اگر غوث اعظم سے محبت نہ ہوتی اذان گاچی کو، بتاؤ، جو آل فاطمہ زہرا بنت فاروقی ہو، جو فاطمہ کی اولاد ہو، اور وہ غوث اعظم جو حسنی حسینی سید ہو، بتاؤ کیا اذان گاچی غوث اعظم سے محبت نہ کریں گے؟ بولیے، نہیں محبت کریں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ شعر ہے نا، غوث الاعظم شیخ عبد القادر ایک عالم کے فخر۔ توجہ کیا؟ اللہ والوں نے مجھے ایسی نظر عطا کی ہے کہ ہر سطر پہ، ہر لائن پہ میں تقریر کر سکتا ہوں۔ کیوں کہا غوث اعظم؟ غوث الاعظم، غوث تو کوئی بن سکتا ہے، ولی تو کوئی بن سکتا ہے، کتب تو کوئی بن سکتا ہے، غوث الاعظم کوئی نہیں بن سکتا۔ غوث الاعظم شیخ عبد القادر ایک عالم کے فخر، عالم مانے دنیا، فخر مانے ولیوں کے شہنشاہ، پیرانے پیر۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کوئی کتب نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم سب کے غوث نہ چاہیں گے، ہم سب کے غوث الاعظم نہ چاہیں گے، اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، آئیے، دنیا کیا کہتی ہے ہمیں اس کو نہیں سننا ہے، ہمارا تو طریقہ ہی ایسا ہے، ہمارا تو معمولات و مراسم ہی ایسے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا تعلق نجدیوں سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا تعلق شہنشاہ جیلانی سے ہے، ہمارا تعلق امام حسن و حسین سے ہے، ہمارا تعلق سارے اولیاء کرام سے ہے۔ سبحان اللہ، نبی کا نام آتا ہے، محبت سے انگوٹھے چوم لیتے ہیں۔ اگر آپ انگوٹھے نہ چومتے میں یہاں آتا نہیں۔ اور کیوں نہیں آتا؟ جبکہ میرے سرکار نے بلایا ہے تو کیوں نہیں آتے؟ سبحان اللہ، یہ تو بلائے گئے ہیں، سبحان اللہ، کیوں نہیں؟ میں جب فرسٹ ٹائم آیا دربار شریف میں نے دیکھا کہ جب مرشد تعظیم دیکھو، ارے کسی کو ولی کی تعظیم سیکھنا ہو تو حقانی بارگاہ میں چلے آؤ۔ اولیاء کی تعظیم کیا ہے؟
اولیاء کا ادب کیا ہے؟ اگر سیکھنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو تو کہیں اور مت جاؤ، باغماری کی سرزمین پہ چلے آؤ، تمہیں اولیاء کا ادب، نبی کا ادب، تجھے سب کچھ مل جائے گا۔ اس لیے کہ جو اللہ کا بے ادب ہوتا ہے، جو نبی کا بے ادب ہوتا ہے، جو ماں باپ کا بے ادب ہوتا ہے، یاد رکھو اس کے لیے جہنم حقدار ہوتا ہے۔ نبی کا نام آتا ہے، انگوٹھے چوم لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ دنیا اس کو بھی شرک کہتی ہے۔ نبی کا نام آتے ہو تو انگوٹھا کیوں چومتے ہو؟ بیوی کو چومتے ہو، شرم نہیں آتی؟ بیٹے کو چومتے ہو، محبت سے شرم نہیں آتی؟ دوست کو چومتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کعبہ جاتے ہو، حجر اسود کو چومتے ہو، شرم نہیں آتی؟ غلاف کعبہ کو چومتے ہو، اس وقت اعتراض نہیں کرتے ہو؟ ماں کو محبت سے چومتے ہو، اس وقت اعتراض نہیں کر سکتے ہو؟ جب کوئی امتی عاشق رسول محبت سے نبی کا نام آتا ہے، چومتا ہے، تو کہتے ہو شرک ہے، سمجھ لو، کہتے ہو ناجائز ہے۔ بنی اسرائیل کا بدکار شخص بڑا شرابی تھا، بڑا کبابی تھا، بڑا گنہگار تھا۔ جب اس کی موت ہو گئی، جب وہ مر گیا، اللہ نے موسیٰ پر وحی نازل کی، اے موسیٰ، جس کو لوگوں نے گلیوں میں، چوراہوں میں پھینک دیا ہے بدکار سمجھ کے، گنہگار سمجھ کے، اے موسیٰ جا اس بدکار شخص کو اٹھا لا، اس کو غسل دے، اس کو کفن دے، اور اس پر جنازہ کی نماز پڑھ۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو جو گلیوں میں پھینکا ہوا تھا اٹھائے، گھر لائے، اچھے طریقے سے غسل دیا، اچھے طریقے سے کفن پہنایا اور اس کی جنازہ کی نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ اب موسیٰ تھے، جلالی پیغمبر تھے، موسیٰ جلالی پیغمبر تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے مولا، اے پروردگار، یہ اتنا بڑا گنہگار تھا مگر تو نے کیسے حکم دیا کہ اے موسیٰ جا جنازہ پڑھ، اے موسیٰ جا غسل کر، اے موسیٰ جا اس کو کفن دفن کر؟ رب کی آواز آئی، اس کی آواز آئی، میں 14ویں صدی کے ملا کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ موسیٰ اور رب کی بات کر رہا ہوں، میں کسی مکتبہ فکر کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ موسیٰ اور رب کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم موسیٰ اور رب کی مانے یا ان سب کی مانے جو جنت لے کے بانٹ رہے ہیں، جو جہنم میں داخل کروا رہے ہیں، ہم ان کی بات مانے؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جانتے ہو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ شخص یہودی تھا اور اس کے بعد جب توریت کتاب کھولا کرتا تھا اور جہاں پر میرے نبی محمد کا نام آتا تھا تو یہ محبت سے آنکھوں کو چوم لیا کرتا تھا۔ اے موسیٰ، اے موسیٰ، میں نے اس کی ساری گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو 70 حوروں کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اب جس کو جنت سے کچھ مطلب ہی نہیں ہو وہ کیا چومے گا؟ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، کوئی اگر، میں زیادہ کسی چیز پر بحث نہیں کر سکتا ہوں، اور ایسے بھی تو جانتے ہیں کس کی حکومت آ گئی ہے، کسی سے بحث مت کیجئے۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ میلاد کرنا کہاں لکھا ہے، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ عرس کرنا کہاں لکھا ہے، کوئی آپ سے پوچھے کہ نبی کو علم غیب ہے یا نہیں، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ نبی حاضر و ناظر ہے کہ نہیں، کوئی اگر آپ سے عرس کے بارے میں لکھے کہاں لکھا، کوئی انگوٹھے چومنے کے بارے میں لکھے کہاں لکھا، کوئی صلاۃ و سلام کے بارے میں لکھے کہاں لکھا، تو کہہ دینا پیشانی میں لکھا ہے، میری تقدیر میں لکھا ہے، میرے مقدر میں لکھا ہے۔ اب جس کے مقدر میں جو چیز لکھا ہے وہی تو کر رہا ہے، وہی تو کر رہا ہے۔ تم جفا کرتے رہو، ہم وفا کرتے رہیں، تم جفا کرتے رہو، ہم وفا کرتے رہیں، اپنا اپنا حق ہے ادا کرتے رہے۔ سبحان اللہ، اپنا اپنا حق ہے ادا کرتے رہے۔ تو نبی کی تعظیم، اولیاء کی تعظیم اگر آپ کو سیکھنا ہے تو باغماری کی سرزمین پہ چلے جائیں۔ کیا ایسی کوئی
بارگاہ آپ دکھا سکتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ ہے ہندوستان میں کبھی اس کو بھی کھولوں گا، جہاں عرس کے موقع پر عورتوں کی حاضری منع ہے، کہیے سبحان اللہ، جہاں عرس کے موقع پر عورتوں کی حاضری منع ہے، جہاں عرس کے موقع پر یہ جو چادر کی جو بزنس ہو رہی ہے وہ منع ہے، کہیے سبحان اللہ۔ علماء اہل سنت فرماتے ہیں، علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی پہچان کے لیے، بزرگوں کی نشان کے لیے صرف ایک چادر، سفید چادر ڈال دو، سفید چادر ڈال دو، اور جب وہ پرانا ہو جائے، جب وہ چادر پھٹ جائے تب دوبارہ چادر چڑھاؤ، سبحان اللہ، تب تمہارا چادر چڑھاؤ۔ نہ وہاں چادر کی بزنس، نہ وہاں شیرنی کی بزنس، نہیں عورتوں کو میلہ لگا کر کمانے کی بزنس۔ وہاں اگر بزنس ہے، کہا سبحان اللہ، وہاں اگر بزنس ہے، بزنس ہے، وہاں بزنس ہے، کون سا بزنس ہے بولو تو؟ تقویٰ کی بزنس ہے، رزق حلال کھانے کی بزنس ہے، حسن و حسین سے محبت کرنے کی بزنس ہے، نماز پڑھوانے کی بزنس ہے، تقویٰ اختیار کروانے کی بزنس ہے۔ وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس لیے کہ صوفی کی بارگاہ میں ہر جگہ سیاست ہو سکتی ہے، مولوی میں جھگڑا ہو سکتا ہے، مگر صوفی کی بارگاہ میں کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے خواجہ معین الدین کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں ہندو بھی آتا ہے، جہاں عیسائی بھی آتا ہے، جہاں وقت کا بادشاہ بھی آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفی اذان گاچی کی بارگاہ میں ہندو بھی آئے، چلے آئیے، عیسائی کو بھی آنا ہے چلے آئے، شرابی کو بھی آنا ہے چلے آئے، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو چلے آئے، اور آنے کے بعد اللہ کی معرفت کو جام پی کر کے جائیں، محبت رسول کا جام پی کر کے جائیں۔ اور ایک آخری بات اس کے تعلق سے، میرے اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے کسی بھی ولی سے رشتہ نہیں توڑا ہے بلکہ رشتہ کو جوڑ دیا ہے۔ کوئی اور ولی ہوگا جو سیاست کرتا ہوگا، اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے صرف حقانی درود شریف میں یہ کہہ کر بات ختم کر دی، وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ، وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ۔ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے غوث اعظم سے رشتہ نہیں توڑا ہے بلکہ جوڑا ہے۔ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے خواجہ اجمیری سے رشتہ نہیں توڑا ہے بلکہ جوڑا ہے۔ مختوم سمنا ہو، وارث پاک ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، جتنے اولیاء کرام ہو، اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے رشتہ کو نہیں، بولو نا بھائی، اگر آپ چپ رہو گے تو ہم شک کریں گے، آواز سے بولو، آواز سے بولیے، آواز سے بولیے، نہیں توڑا۔ اس لیے کہ وہ چوکھٹ کیسی چوکھٹ ہو سکتی ہے جو غوث اعظم سے رشتہ توڑوا دے، بلکہ سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے درس دیا ہے، غوث اعظم کا نام لیتے ہو بے وضو ہو کر کے لیتے ہو، پاک لوگ ہیں یہ، حسنی حسینی سید ہیں یہ، اولاد فاطمہ ہیں یہ۔ اے میرے مریدو، جب غوث اعظم کا نام لینا تو باوضو ہو کر کے لینا، خواجہ اجمیری کا نام لینا تو باوضو ہو کر لینا۔ ایک خطیب یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ جو بغیر وضو غوث اعظم کا نام لیتا تو کیا ہو جاتا؟ وہ بال جھڑتا نہیں، سنیے کیا جھڑتا۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ جو بغیر وضو کے غوث الاعظم کا نام لے لیتا ہلاک ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ وہ ہلاک ہو جاتا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم کے خواب میں آئے اور کہا اے بیٹا اتنے جلال میں مت آؤ، ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ بغیر وضو کے میرا بھی نام لیں گے، اللہ کا بھی نام لیں گے۔ اب مشائخ کرام یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے غوث پاک کا نام لے لے، محتاجی تنگ دستی بڑھتی چلی جائے گی۔ اے دنیا والو، میرے اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے یہ اصول، یہ سسٹم بنایا۔ عرض ذکر کرنا چاہتے ہو، نمازی بنو پہلے۔ فاتحہ کرنا چاہتے ہو،
नमाजी बनो पहले, सूद से बचो पहले, हराम कारी से बचो पहले, और जब मजलिस में जाओ तो बावजू हो करके जाना, इसलिए कि ये कोई ऐसी वैसी मजलिस नहीं है, बल्कि इस मजलिस पाक में अल्लाह का भी जिक्र, रसूलुल्लाह का भी जिक्र, सारे औलिया किराम का भी जिक्र। सरकार अजान गाची ने ये मिजाज दिया, मेरा अल्लाह भी पाक है, रसूल खुदा भी पाक है, कुरान पाक भी पाक है, अल्लाह वाले भी पाक है। तो पाक होकर के मजलिस में आओ, और पाकीज़ा होकर के, पाकीज़ा होने के साथ साथ अपने अकीदा और ईमान को पाक व साफ कर लो, इसलिए कि वली की बारगाह से उसी को फैज़ मिलता है, उसी को फैज़ मिलता है जिसका अकीदा ये हो कि अजान गाची की बारगाह से फैज़ मिलता है। अब जिसकी ज़बान पे सिर्फ क़ौला क़ौला रसूलुल्लाह हो और दिल में काला काला हो, उसको फैज़ नहीं मिलता, उसको फैज़ मिलता है आशिकों को, फैज़ मिलता है दीवानों को, फैज़ मिलता है औलिया किराम के रास्ता पे चलने वालों को। तो सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह की देखिए ये उर्से कुल की किताब है। मैं कितना खुशनसीब हूँ, मैं पहले पढ़ा नहीं करता था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात मैं क्या करूँ। दुरूद ताज हर फजर नमाज के बाद मुझे याद तो थी, पहले मदरसे में सिखाए गए थे, मगर जानते हैं आप मदरसा में पढ़ाया जाता है, खानकाह में पिलाया जाता है। अरे कोई अपने वक्त का मुल्ला हो जाए, मुफ्ती हो जाए, मुहद्दिस हो जाए, मगर जब तक उसको मार्फत की दौलत नहीं मिल सकती, जब तक कि वो किसी वली की चौखट पे अपना कदम न रखे, किसी वली की चौखट से रिश्ता न जोड़े, मौलवी हरगिज न शुद्ध, मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़े नशूद। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त तक मौलवी नहीं बने जब तक के शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने नहीं बन गए। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने भी थामा है अज़ान गाची का दामन, हमने भी थामा है अज़ान गाची का दामन, और मैं अक्सर जगह कहा करता हूँ, और मैं हमेशा इंशाअल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक ये कहता रहूंगा और कहता कहता मर जाऊंगा। अज़ान गाची कादरी भी है, अज़ान गाची चिश्ती भी है, अज़ान गाची सहरवर्दी भी है, अज़ान गाची मुजद्दिदी भी है, और जो बाप होगा वही बेटा होगा, जो दादा होगा वही पोता होगा। अज़ान गाची कादरी तो हम भी कादरी, अज़ान गाची चिश्ती तो हम भी चिश्ती। चारों सलासिल से आपको खिलाफत और बैयत हासिल थी। अरे दावा हो गौसे आजम से मोहब्बत का, दावा हो ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत का। गौसे आजम का मुर्गा तो याद है, ख्वाजा गरीब नवाज का खिचड़ा तो याद है, मगर गौसे आजम की नमाज याद नहीं, गौसे आजम का तकवा याद नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज की परहेजगारी याद नहीं। गौस की शान सुनना चाहते हैं आप? ऐशा की वजू से, बोलिए तो, ऐशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ी, ऐशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ी। वो है गौसे आजम, मगर दावा है गौसे आजम से मोहब्बत का। फजर नमाज गायब, जुहर गायब, असर गायब, मगरिब और इशा गायब। दावा है ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। वे पकड़ा कहां तो छोड़ेगा, बोलिए पकड़ा कहां है छोड़ेगा? पकड़ा किसने पता है? सुना दे पकड़ा किसने है। मैं ये नहीं कहता हूं सिर्फ हक्कानी वाले पकड़े हैं, पकड़ा वो है जो गौसे आजम की करैक्टर पे चलता है, जो गौसे आजम की सीरत पे चलता है, जो गौसे आजम के इरशादात पे चलता है, वही पकड़ा है। नाम है कि हम पकड़ा है। अरे कहां तुम पकड़े जाओगे तो वो अल्लाह ही जानता है, कहां तुम पकड़े जाओगे वो तो अल्लाह ही जानता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आरफ़ुकुम बिल्लाहि व अशुद्दुकुम लहू खशिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह का इरफान रखता हूँ, अल्लाह की पहचान रखता हूँ, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूँ। नबी होके अल्लाह से इतना डर, उम्मती होके कोई डर नहीं। आज का उम्मती इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात न कर रहा हूँ,
नबी हो के इतना डर, कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? जिनकी बारगाह में जिब्रील अमीन अदब से खड़े रहे। ये कौन कह रहे हैं कि मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह का इरफान रखता हूं, अल्लाह से डरता हूं? ये वो कह रहे हैं कि जानवर अदब से कदम चूमे, बादल सर पे साया करें, जहां कदम रख दे सब्जा उग जाए, सख्त पत्थर पर कदम रख दे पत्थर मोम हो जाए, उंगली का इशारा हो जाए तो चांद दो टुकड़े हो जाए। ये नबी कह रहे हैं कि हम अल्लाह से तुमसे ज्यादा डरता हूं। सुभान अल्लाह, तुमसे ज्यादा डरता हूं। जानते हो 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर देते हो तो कहते हो हम जन्नती हैं। अरे जन्नत इतनी आसानी चीज, जन्नत में जाने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़ ली हम जन्नती हो जाएंगे। जन्नत को पाने के लिए रात को जागना होगा, जन्नत को पाने के लिए सूद से बचना होगा, जन्नत से पाने के लिए हमें हर बुराई से तौबा करना होगा जो जन्नत से रोक दे, जो जन्नत से रोक दे, हर बुराई से पाक और साफ होना होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फी सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्या मतलब हुआ? मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सूद हराम है, जिसने सूद खाया उसने अपनी माँ के साथ ज़िना किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सूद देने वालों पर लानत, सूद लेने वालों पर लानत। नबी फरमाते हैं कि जो सूदी दस्तावेज लिखता है, क्या लिखता है बोलिए तो? जो सूदी पैसा उठाता है उस पे भी लानत। जो सूदी पैसा का रजिस्टर पे लिखता है, जो दस्तावेज लिखता है उस पे भी लानत, उस पे भी लानत है। ये नबी की हदीस है। ज़िना से बदतर कहा, माँ की ज़िना से बदतर कहा। आज हमारे पेट में रिज़्क़ हलाल नहीं है, यही वजह है कि तड़प रहे हैं कि हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत आ गई। रिज़्क़ हलाल हमारे पेट में नहीं है। याद रखो, रिज़्क़ हराम खाने वाला बाजार में चलता है तब भी मुर्दा नजर आता है, और रिज़्क़ हलाल खाने वाला मजार में रहता है तब भी जिंदा नजर आता है। ये सब जिंदा है, अजान गाछी जिंदा है। ये रिज़्क़ हलाल को शेबा बनाया। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने हराम का एक लुक़मा पेट में डाला 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। नबी की हदीस सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बंदा दुआ करे, हाथ इतना उठाए, हाथ इतना उठाए कि आसमान तक पहुंच जाए, मगर उसके साथ साथ क्या होगा कि उसके पेट में रिज़्क़ हराम होगा तो उसका हाथ आसमान तक भी उठ जाए, अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं फरमाएगा, अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं फरमाएगा। इन अल्लाह वालों का ओढ़ना बिछौना तकवा था। यही वजह है कि हम भी मरते हैं, आप भी मरते हैं, कोई फातिहा पढ़ने वाला नजर नहीं आता है, मगर जब 10 रोज का सालाना उर्स कुल होता है बागमारी की सरजमीन पर 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि लाखों लाख का मजमा सैलाब की तरह नजर आता है, सैलाब की तरह नजर आता है। क्यों जानते हैं? मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतुल लिल आलमीन शफील मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व असहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहीमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बात की तरफ मैं आपको पहचान करवाऊं, एक बात की तरफ। पता है आपको, अगर कोई बैठ के सलातो सलाम पढ़ता है ये भी जायज़ है, कोई खड़ा होकर भी सलातो सलाम पढ़ता है ये भी जायज़ है, कोई अगर लेट के गोशा नशीनी होकर के सलातो सलाम पढ़ता है ये भी जायज़ है। मगर लोगों ने एक मेयार बना लिया है, एक मुद्दा बना लिया है कि अगर खड़े होकर सलातो सलाम नहीं पढ़ोगे तुम कोई और हो जाओगे। बल्कि याद रखें, सरकार अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह ने सलातो सलाम भी पढ़ा है। बोलिए, सरकार अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह ने सलातो सलाम पढ़ा है। अरे पढ़ा है तो इश्क़े मोहम्मद में डूब के पढ़ा है, रसूले कायनात की मोहब्बत में डूब के पढ़ा है। हमारी तरह आपकी तरह दिखावे की नहीं कि सलाम पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है बता दें? उर्स कुल किताब में देखो ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। कहिए सुभान अल्लाह, और आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। सलातो सलाम हो अला रसूलिहिल करीम, अला मने पर, रसूलिहिल करीम मने बड़ा बुजुर्ग मेहरबान रसूल, बड़ा बुजुर्ग मेहरबान रसूल। सलातो सलाम पढ़ा है, दिखा के नहीं पढ़ा है। जब रात के वक्त में बिछौने पे जाते हैं तो अल्लाह वाले सिर्फ रसूल कायनात को याद करते हैं, रसूल कायनात को याद करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाह के वली तो ऐसे ऐसे गुजरे हैं, ऐसे ऐसे गुजरे कि रात को सोते 3000 मरतबा, कोई 1000 मरतबा नबी की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ते। एक रात ना पढ़े, नबी की जियारत हो गई और कहा है कुतुबुद्दीन, क्या बात है कि आज तुमने दुरूद सलाम का तोहफा नहीं भेजा है। सुभान अल्लाह, तोहफा नहीं भेजा है। दरे रसूल पे कुदसी सलाम करते हैं, ये वो काम है जो सुबह शाम करते हैं। अजीजान मोहतरम, अजान गाछी की मजलिस का कोई जवाब दे सकता है? बोलिए आप। सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की उर्से कुल की मजलिस का कोई जवाब नहीं दे सकता। उर्से कुल शुरू हो तो नबी पर दुरूद पढ़ते हुए, उर्से कुल खत्म हो तो नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं वो दुआ कबूल नहीं होती जिस दुआ के शुरू में नबी पर दुरूद ना पढ़ा गया हो, जिस दुआ के आखिर में नबी पर दुरूद ना पढ़ा गया हो। वह अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह तेरे मरकब पर रहमत और नूर की बारिश हो कि तूने हमें दुरूद भी अता किया, हक्कानी दुरूद शरीफ अता कर दिया, हक्कानी दुरूद शरीफ अता कर दिया। तो नबी पर जो जितना दुरूद पढ़ेगा कयामत के दिन वो नबी से उतना ही करीब होगा। अजीजान मोहतरम, मेरे अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह का सिस्टम देखिए। कोई भी शख्स, मैं भाईजान के कदमों का धूल का सुरमा बनाते हुए मैं अर्ज कर रहा हूं, सुभान अल्लाह का। यहाँ कोई शख्स तवज्जो के साथ सुने, आप तो सुनते रहते हैं और दूसरे जो मोमिन भाई हमारे हैं, दीनी भाई हमारे हैं, वो भी सुने कि सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का ये सिस्टम और ये उसूल है कि अगर कोई भी उर्से कुल करने जाए तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि नमाज पढ़ते हो कि नहीं। बोलिए, नमाज पढ़ते हो कि नहीं? इसलिए कि बगैर नमाज के नियाज मरदूद है, बगैर नमाज के नियाज, अरे उनसे कुल मुस्तहब है, कोई करेगा तो सवाब मिलेगा, कोई नहीं करेगा तो गुनहगार नहीं होगा। अगर नमाज न पढ़ेगा तो जहन्नम में जलेगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो जहन्नम में जलेगा। मसला सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं। सुभान अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं कि अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है। कुर्रतु आइनी बेकबी सलात, अस्सलातो कुर्रतु आइनी बेकबी सलात, कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अजीजान मोहतरम, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने नमाज कायम की उसने दीन को कायम कर दिया। मन अकामहा फकत अकामत दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। वमन तरकहा फकत हदमत दीन, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। अब बताएं, हमने नमाज छोड़ दी, आज जालिम हमारी मस्जिदों को उठा रहा है। हमने नमाज छोड़ दी, आज जालिम हमारे घरों में आग लगा रहा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब तक तुम जमीन पे सजदे करते रहोगे तुम्हारी हुकूमत रहेगी। जिस दिन तुम सजदा करना छोड़ दोगे गैरों के गुलाम बन जाओगे। क्या बन जाओगे? गैरों के गुलाम बन जाओगे। मोहतरम हजरात, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं। यहां तक के कोई औरत बच्चा पैदा करे, बच्चा जने, बच्चा पेट से आधा बाहर निकला हो, बच्चा पेट से आधा बाहर निकला हो, आधा का लफ्ज मैं कह रहा हूं, निस्फ माने आधा। कोई औरत बच्चा जने और वो बच्चा आधा से ज्यादा निकले, खून बहे या ना बहे, नमाज माफ नहीं। नमाज माफ किसी भी हालत में नमाज माफ नहीं। ले जाओ यहां से,
تو نماز کا تحفہ لے جاؤ یہاں سے تو وظیفہ کا تحفہ لے جاؤ، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ آج کہا جاتا ہے کہ عورت کے تعلق سے کہیے، ارے سب سے پہلے تو مرد بگڑا ہے جناب، عورت تو بعد میں بگڑی ہے۔ عورت تو کہا جاتا ہے کہ عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں، ارے مرد رکھے گا تب تو عورت کے سر پہ دوپٹہ آئے گا۔ شوہر تو جینس پینٹ پہنا کر کے شاپنگ ہال میں، میرج ہال میں لے جا رہا ہے، اور جب راستے میں چلتی ہے نا پتہ نہیں چلتا ہے کہ لیڈیز جا رہا ہے یا لیڈس جا رہا ہے، لیڈیز جا رہا ہے یا لیڈس جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سنو، یہود و نصارہ کا لباس کو آگ لگا دو، یہود و نصارہ کے لباس کو، ڈریس کو آگ لگا دو۔ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ایسی عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، اور ایسے مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے۔ دیکھ رہے ہو آج کل کے لڑکا لوگوں کو کان چھدوا رہا ہے، بولیے کان چھدوا رہا ہے، اور کان میں بالی پہن رہا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ اب بتائیے لعنت برس رہی ہے ہمارے گھر میں، خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ سوچیے آپ، رحمت کہاں سے اترے گی؟ کہتے ہو ہماری عورتیں سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہے، اب سنو حدیث، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سننا چاہتے ہیں حضرات؟ کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ بس بھائی جان کی اجازت ہوگی انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پچھلی امت میں ایک بدکارہ عورت تھی، ایک گنہگار عورت تھی، مگر اس نے کیا دیکھا کہ ایک کنویں پہ کتا پیاسا تڑپ رہا ہے، ایک کنویں پہ کتا پیاسا تڑپ رہا ہے، وہ عورت سر سے دوپٹہ کو اتارتی ہے، جوتے کے ساتھ باندھتی ہے، کنویں سے پانی نکالتی ہے اور اس کتے کو پلا دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عورت، تم نے کتے کی جان بچائی، میں تجھے جہنم سے بچا لوں گا، میں تجھے جہنم سے بچا لوں گا۔ اس حدیث پاک کو سنانے کا مقصد اور ریزن یہ ہے کہ وہ پچھلے زمانے کی عورت کے سر پہ دوپٹہ تھی، مگر آج اسلام کی شہزادی کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے۔ کیا سیرت فاطمہ الزہرا کا آپ نے نہیں سنا؟ سنائیے، اپنی بیٹی کو پڑھوائیے، فلمی دنیا کی ہیروئن کو مت دکھلوائیے، بلکہ سیرت فاطمہ کو اگر پڑھے گی تو انشاءاللہ عز و جل وہ فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہے بلکہ فاطمہ کی کنیز بن جائے گی۔ سیدہ فاطمہ کا مشہور فرمان ہے کہ جب ایک رکعت میں پوری رات ختم ہو جاتی، ایک رکعت میں، دیکھو رسول کائنات کی بیٹی کی نماز عبادت دیکھو، جب سیدہ فاطمہ کی ایک رکعت میں پوری رات ختم ہو جاتی، عرض کرتی اے مولا پروردگار، تو محمد کی بیٹی کے لیے ایک ایسی رات لمبی کر دے کہ تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کر سجدہ کرے، دل کھول کر سجدہ کرے۔ حضرت مریم کو حکم ہوا یا مریم اقنتی لربک، اے مریم کھڑی ہو جا، میری بارگاہ میں کھڑی ہو جا۔ حضرت مریم اتنی دیر کھڑی رہی کہ پاؤں سے خون جاری ہو گیا۔ آج سوچنا چاہیے ہماری ماں بہنوں کو کہ 24 گھنٹہ میں 1 گھنٹہ نکالو رب کے لیے، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نکالو رب کے لیے۔ ارے فاطمہ کے پاس بھی تو اولاد تھی، حسن حسین تھے جن کا جھولا جھولانے کے لیے جبریل امین تشریف لائے۔ ارے فاطمہ سے بڑھ کر کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ جیسا میرا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ویسے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء فاطمہ اہل الجنہ، نبی فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں، میرا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ بتاؤ، اپنی بیٹی کو سبق پڑھائیں، درس دیں تو فاطمہ الزہرا کا درس دیں، اور جس گھر سے پردہ ختم ہو اس گھر سے برکت ختم۔ اچھا ایک بات بتائیے، مرد کی نماز سے عورت کی نماز میں فرق ہے کہ نہیں؟ سنیے مسئلہ سنیے،
مرد کی نماز میں اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ عورت کے لیے حکم ہے، عورت کے لیے حکم ہے کہ سروں کو پورا ڈھانپ لے، نماز کی حالت میں سروں کو پورا ڈھانپے، اور ایسا دوپٹہ نہ اوڑھے کہ جس سے بال کی سیاہی چمکے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور سجدے کی حالت میں یہ حکم ہے، اور شلوار ٹخنوں سے نیچے پہنے، شلوار کیا بولیے، پائجامہ ٹخنوں سے نیچے پہنے، مرد کیا ٹخنوں سے اوپر پہنے۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے، اور جانتے ہیں عورت سجدہ کرے تو سمٹ کر زمین کے ساتھ سجدہ کرے۔ کیا مطلب؟ کہ بازو کو کروٹ سے، بازو کو کروٹ سے، پیٹ کو ران سے، ران کو پڈلیوں سے، پڈلیوں سے زمین سے ملا دے، اس لیے کہ یہ پردہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا جب تم میری بارگاہ میں آ رہی ہو تو اتنا پردہ کرنے کا تجھے حکم دے رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنیے، بہت ہی بہترین جملہ ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا اے میری امت، میرے نبی کی امت کی عورتوں، جب تم میری بارگاہ میں آ رہی ہو میں اتنا حکم دے رہا ہوں کہ سر پہ دوپٹہ رکھ کر کے آؤ۔ مگر کیا وجہ ہے کہ تم دفتروں میں جاتی ہو، تم بازاروں میں جاتی ہو، تم اور کہیں کہیں جاتی ہو، تمہارے سروں پہ دوپٹہ نہیں رہتا ہے، جہاں تمہاری عزت کو لوٹنے کے لیے کتنے بھیڑیے رہتے ہیں۔ اسی لیے آج جتنے خرافات جو ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں جو پھیل رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اصلاح کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں ایک مولوی ہم کو سدھار دے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کی اصلاح کرے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کی اصلاح کرے۔ ایک بات بتائیے، عورت مر جاتی ہے، مرد کے لیے 3 کپڑے، مرد کے لیے کتنے کپڑے؟ مرد کے لیے 3 کپڑے، عورت کے لیے 5 کپڑے، لفافہ، ازار، قمیض، اوڑھنی اور سینہ بند۔ اور مرد کے لیے 3 کپڑے، عورت کے لیے 5۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ سے بات چیت کرنی ہے، فرشتوں کو سوال کا جواب دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اب جانتے ہیں فرشتے شہوت سے پاک ہیں، بولیے، خواہشات نفسانی اس کے اندر نہیں، فرشتے جو معصوم ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم قبر میں جانا تو کفن کو دوپٹہ بنا کے، حیا کی چادر اوڑھ کے جانا، اس لیے کہ منکر نکیر کو تمہیں سوال کا جواب دینا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہماری بیٹی اسلام کے دائرے میں زندگی بسر کرے؟ بولیے، یاد رکھیے، ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا نیک بنتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، ماں عابدہ ہوتی ہے تو بیٹا خواجہ غریب نواز پیدا ہوتا ہے، ماں نمازی تقوی شعار والی ہوتی ہے تو بیٹا اذان گاچی پیدا ہوتا ہے، ماں پرہیزگار ہو تو بیٹا مفتی مؤذن پیدا ہوتا ہے، ماں پرہیزگار ہو تو بیٹا آفیسی پیدا ہوتا ہے، ماں عابدہ ہو تو بیٹا پوشیدہ حضور سابل سنگاپوری پیدا ہوتا ہے، ماں نمازی ہو تو بیٹا موجودہ گدے نشی بنتا ہے۔ تو یہ مت سوچو، اچھی اولاد کے لیے ماں کو بھی اچھا ہونا ضروری ہے، اور اچھی اولاد کے لیے علی جیسا باپ بھی ہونا ضروری ہے، علی جیسا باپ بھی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنی بیٹیوں کو، بعض نے کہا یا رسول اللہ دیور کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ آج جانتے ہیں، دیوروں سے مذاق، دیوروں سے مذاق۔ نبی کی بارگاہ میں یہ بات رکھی گئی، یا رسول اللہ دیور کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیور موت ہے۔ کیا بولیے؟ تو دیور موت ہے، اس سے ہنسی مذاق مت کرو، یہ حرام ہے۔ یہ کیا بولیے؟ تو یہ حرام ہے، پردہ ضروری ہے، ماں ہے تو پردہ ضروری ہے، بیٹی ہے تو پردہ ضروری ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ معراج کی رات میں جب اللہ کے نبی اللہ کا دیدار کر کے تشریف لائے تو جانتے ہیں اللہ کے نبی نے معراج کی رات میں رب کو دیکھا، دیکھا نا، بولیے نا، رأیت ربی فی احسن صورت، کہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ جب رب کو دیکھے
तो जन्नत और दोज़ख को भी देखा। मैं एक इबरत के लिए हदीस सुना रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब मेराज की रात मैंने जहन्नम में देखा तो तरह तरह की औरतों को तरह तरह के अजाब में गिरफ्तार देखा। कोई औरत को इस बिना पे अजाब हो रहा था कि उसने शौहर की नाफरमानी की थी। किसी औरत को इसलिए अजाब हो रहा था कि हलाल मर्द रहते हुए किसी दूसरे गैर मर्द से बुरे काम करवाती थी। हदीस सुने, ईमान ताज़ा हो जाएगा और इबरतों और हिदायत वाली गुफ्तगू है। मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरी गुजर एक कौम पर हुआ जिसके सामने एक हांडी थी जिसमें पका हुआ गोश्त था और एक हांडी में सड़ा हुआ गोश्त था, और मगर वो अच्छा गोश्त नहीं खाता था, वो लोग सड़ा हुआ गोश्त खाता था। अल्लाह के नबी ने जिब्रील से अर्ज किया, ऐ जिब्रील ये क्या बात है कि ये लोग अच्छे गोश्त को नहीं खाते हैं, पाको साफ गोश्त को नहीं खाते हैं, सड़ा हुआ गोश्त को खाते हैं। जिब्रील साथ में थे। जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये वो मर्द है, तवज्जो के साथ सुनिए, ये वो मर्द है जो हलाल बीबी रहते हुए, ये वो मर्द है जो हलाल बीबी रहते हुए बदकार औरतों के पास रात गुजारता था, और ये वो औरतें हैं जो हलाल शौहर रहते हुए बदकार मर्दों के पास रात गुजारती थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहन्नम में मैंने कुछ औरतों को देखा जो छाती से लटकी हुई थी। नबी फरमाते हैं कि मैंने पूछा, ऐ जिब्रील अमीर ये औरत कैसी है? जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये वो औरत है, ये वो औरतें हैं जो हलाल शौहर रहते हुए दूसरे मर्द से बुरे काम करवाती थी और हरामी नस्लों को जन्म दिलवाती थी। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस जमाने से बचाए कि शौहर तलाक देगा बीवी को, मगर शौहर को मालूम नहीं होगा कि मैंने तलाक दिया है कि नहीं दिया है। सहाबी आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा जो अपनी बीबी के साथ ज़िना करेगा। क्या करेगा बोलिए तो? अपनी बीबी के साथ ज़िना करेगा। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कोई अपनी बीबी के साथ ज़िना करे? बल्कि बीबी के साथ सोहबत करना तो जायज़ है, रब ने फरमाया है। अल्लाह के नबी फरमाते होगा ये कि शौहर तलाक देगा, शौहर तलाक देगा, बीबी उसकी जिंदगी से निकल जाएगी, मगर वो अपनी बीबी से ज़िना करेगा। क्या करेगा वो? अपनी बीबी से, अपने मुआशरा को, सोसाइटी को इन गंदगियों से पाक कीजिए, तब जाके हमारा माहौल इस्लामी माहौल बनेगा। जितनी बातें मैंने अर्ज की, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए मौला अज़्ज़ा वजल हमें उन बातों पे अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। हम सब के घरों में घरों को पाकीज़ा बना दे, हमारे महल्लों को पाकीज़ा बना दे, हमारी नजरों को पाकीज़ा बना दे। एक मौका पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अली जब किसी औरत को देखो तो पहली नजर मुआफ है, जब दूसरी नजर करोगे तो ये गुनाह हो जाएगा। औरत के लिए भी जरूरी है कि हम किसी मर्द पे अगर नजर पड़ जाए तो पहली नजर माफ, दूसरी नजर करोगी तो गुनाह होगा। अल्लाह हमारे दिलों को पाक रखे, अल्लाह हमारे आंखों को पाकीज़ा बना दे, अल्लाह हमारे सीनों में नबी की मोहब्बत अता फरमाए, अल्लाह हमें शाद रखे, आबाद रखे। अजीज़ान मोहतरम, मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई। मेरी तकरीर में कोई गलती होगी, गुस्ताखी होगी, हो गई होगी, बेअदबी हो गई होगी, तो अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ फरमाइएगा। हम सब मिल के पढ़ लें, ख़त्म कर दें सत्या, ख़त्म कर दें। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम। सुभान अल्लाह कहिए आप हज़रत। ये रूहानी ताकत है जो मैं बोल रहा हूँ, रूहानी ताकत है जो मैं बोल रहा हूँ। मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा ही, मगर याद रखिए अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम थक गए हैं तो याद इलाही में थके हुए हैं। सुभान अल्लाह,
یاد الہی میں زبان پہ تو لبے مصطفیٰ ہے، درود مصطفیٰ اللہ اللہ کی صدا ہے. بس صاحب بھائی جان کا حکم ہے، 2-4-10 منٹ اور میں چاہوں گا. سننا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ بولیے سبحان اللہ. ایک بار اور کہیے سبحان اللہ. اتنی آواز سے کہیے سبحان اللہ کہ شیطان بھاگ جائے اور سارا مسلمان اس مجلس پاک میں آ جائے. عزیزان محترم، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حب نبیکم، اپنی اولادوں کو نبی کی محبت سکھاؤ. اچھا ایک بات بتائیے، نبی کی محبت پہلے، نماز بعد میں، نبی کا عشق پہلے، سجدہ بعد میں. حضرت مولا علی سے پوچھا گیا، اے مولا علی آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اپنی ماں سے بھی زیادہ، اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ پیاس لگی ہو سخت، یہاں تک کہ سخت پیاس لگی ہو، اس سے بھی زیادہ میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں. مولا علی جانتے ہیں میرے نبی کو غسل کس نے دیا؟ بولیے نا، میرے نبی کو غسل کس نے دیا؟ جب علی پیدا ہوئے، جب علی پیدا ہوئے تو پہلا غسل میرے نبی نے دیا، پہلا غسل میرے نبی نے دیا. تو جانتے نبی نے کیا فرمایا کہ میں آج علی کو میں غسل دے رہا ہوں اور علی میرا غسل دے گا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں ایک صاحب نے کہا کہ عشق رسول پہ تقریر کیجئے، اس لیے کہ بے عشق رسول ہی تو اصل بنیاد ہے. جس کے سینوں میں نبی کی تعظیم نہیں، سجدہ بیکار ہے. جانتے ہو میرے نبی کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حب نبیکم، اپنی اولادوں کو نبی کی محبت سکھاؤ. حب اہل بیت ہی، اپنی اولادوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ. کیا مطلب؟ علی کی محبت سکھاؤ، فاطمہ کی محبت سکھاؤ، حسن و حسین کی محبت سکھاؤ. اذان غاشی رحمت اللہ علیہ یہی کہتے ہیں الہی تیری رحیمی کریمی سے، تیرے الحی القیوم نام کے وسیلے سے، سید الشہداء آقا حسن حسین کے وسیلے سے، سید الشہداء آقا حسن حسین کے وسیلے سے. ارے جو اذان گاچھی حسن کا وسیلہ لے رہا ہے، حسین کا وسیلہ لے رہے ہیں، اہل بیت کا وسیلہ لے رہے ہیں، کیا ہم اس کے ایمان میں شک کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے ایمان میں ہم شک کر سکتے ہیں؟ جو اس کے ایمان میں شک کرے گا اس کا ایمان خود ہی کمزور ہو جائے گا، بلکہ مسلمان ہی نہیں رہے گا. نبی فرماتے ہیں حب نبیکم، اپنی اولادوں کو نبی کی محبت سکھاؤ. میرے نبی کے پسینے سے گلاب کے پھول کو پیدا کیا گیا. ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں ہے. سبحان اللہ. ہمارا پسینہ بدبودار، آپ کا پسینہ بدبودار، مگر رحمت عالم کا مقدس پسینہ خوشبودار. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ نبی کی شان زیادہ مت بیان کرو. میں کہتا ہوں تو بڑا منافق ہے. نبی کی شان ہم کیا بیان کریں؟ کوئی مفتی مولوی کیا بیان کرے؟ نبی کی شان کو تو اللہ نے بڑھایا. سبحان اللہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی شان کو اونچا کر دیا. حدیثوں میں آتا ہے کہ میرے نبی کے پسینے سے گلاب کے پھول کو پیدا کیا گیا. سبحان اللہ کہیا. میرے نبی کے پسینے سے گلاب کے پھول کو پیدا کیا گیا. گل سفید یعنی چمیلی، چمیلی کے نام سنے آپ حضرات؟ گل سفید یعنی چمیلی معراج کی رات میرے نبی کے پسینے سے پیدا ہوئی. سننا، ادھر سن لینا آپ حضرات، توجہ کے ساتھ سنیں. سبحان اللہ کا آواز آئے. اب حضرت آ گئے ہیں، انہی کا انتظار ہو رہا تھا. الانتظار اشد من الموت، انتظار کی گھڑی موت سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. سبحان اللہ. عالم دین کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے پرہیزگار عالم کے پیچھے نماز ادا کی تو گویا اس نے بنی اسرائیل کے نبیوں کے پیچھے نماز ادا کی. سبحان اللہ. عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت. عالم کی عزت کیا کیجئے. اللہ کے نبی فرماتے جو عالم کی عزت نہیں کرتا ہے وہ میری عزت نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ یہ عالم آپ کو دین سکھاتے ہیں، یہ عالم آپ کو شریعت کی بات بتاتے ہیں. بتائیے اگر عالم نہیں ہوتے جمعہ کی نماز کون پڑھاتے؟ اگر عالم نہیں ہوتے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اذان کون دیتا؟ اگر عالم نہیں ہوتے
تو پیدائش سے لے کر کے موت تک کون آپ کا ساتھ دیتا؟ سبحان اللہ، اتنا ساتھ دیتا ہے، اس کے باوجود ہوٹلوں پہ مولوی کی برائی، چوراہوں پہ مولوی کی برائی۔ یاد رکھے، توبہ کیجئے، جو عالم کا گستاخ ہوتا ہے اس کی نسل میں، توجہ کے ساتھ سنیے، جو عالم کی توہین کرتا ہے اس کی نسل میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا ہے، کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے مولوی کو حقارت کی نظر سے مولویہ کہہ دیا، وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا وہ؟ اس لیے کہ اس نے وہ علم سیکھا ہے، وہ علم سیکھا ہے، نبیوں کی وراثت سیکھا ہے، قرآن کا علم سیکھا ہے، حدیث مصطفیٰ سیکھا ہے۔ اس سیکھنے والوں کو تم گھٹیا سمجھ رہے ہو؟ ارے حوض کوثر پر نبی اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں گے ان کو، سبحان اللہ، مگر کس کے لیے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے لیے ہے، اس عالم کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور عالم ہو کر کے بھی جس عالم کے اندر تکبر آ جائے، گھمنڈ آ جائے، وہ عالم تو ہو سکتا ہے دنیا کے سامنے، مگر فرشتوں کے رجسٹر میں وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں، بات ختم کر دوں، مکمل کر دوں بہتر رہے گا، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے نبی کے پسینہ سے گلاب کے پھول کو پیدا کیا گیا۔ چمیلی کا نام سنے، گل سفید یعنی چمیلی معراج کی رات نبی کے پسینے سے پیدا ہوئی۔ گل سرخ گلاب یعنی لال گلاب جبریل امین کے پسینہ سے، اور گل زرد یعنی چمپا، گل زرد یعنی چمپا میرے براق کے پسینے سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ معراج کی رات سے جب میں لوٹا، معراج کی رات سے جب میں واپس ہوا تو میرے جسم کا پسینہ زمین پہ گرا، زمین نے مسکرائی تو اللہ نے اس سے گلاب کے پھول کو پیدا کر دیا۔ اسی لیے میرے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو خوشبو سونگھنا چاہے گلاب کو سونگھ لے۔ کس کو سونگھ لے بولیے تو؟ گلاب کو سونگھ لے۔ حضرت انس کی والدہ محترمہ اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی جب کھانا کھا لیتے، دوپہر کے وقت آرام کرتے، حضرت ام سلیم چمڑے کے بستر بچھا دیتی، اللہ کے نبی کے جسم اطہر سے پسینہ ٹپکتا، حضرت ام سلیم حضرت انس کی والدہ ایک شیشی لے جاتی، نبی کے جسم سے پسینہ کا قطرہ ٹپکتا اور اس شیشی میں نبی کے جسم کا قطرہ نکلا ہوا جمع کرتی۔ کیا کرتی بولیے تو؟ جمع کرتی۔ ایک دن اللہ کے نبی نے پوچھا اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ ام سلیم حضرت انس کی والدہ فرماتی ہے یا رسول اللہ میں آپ کے پسینے کو میں اس شیشی میں جمع کر رہی ہوں اور اس پسینے کو دوسری عطروں میں ہم ملائیں گے، جب یہ پسینہ دوسری خوشبوؤں میں مل جائے گا تو یہ پسینہ کی وجہ سے دوسری عطر خوشبودار ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا بولو تو؟ خوشبودار ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت انس نے وصیت کی تھی اے گھر والوں جب انس کا انتقال ہو جائے، جب کفن پہنا دو تو اسی پسینہ مصطفیٰ کو میرے کفن پہ مل دینا، میرے مصطفیٰ کے پسینہ کو میرے کفن پہ مل دینا۔ اور صحابہ کرام جانتے ہو نبی کی تھوک ہاتھ پہ لینے کو ترستے تھے۔ بخاری کے حدیث ہے جب اللہ کے نبی وضو کرتے، کھکھارتے، تھوکتے تو وہ تھوک وہ کھکار زمین پہ نہیں گرتے، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے، ہاتھوں پہ اٹھا لیتے۔ بی بی سے بہت محبت کرتے ہیں ہم اور آپ، ایک دن کہیے گا بی بی میں آج تم سے اپنی محبت کا امتحان لے رہا ہوں، میں پیالے میں تھوک رہا ہوں، ذرا میری تھوک کو چاٹ لے۔ جانتے ہیں بی بی جو سمجھدار ہوگی کہے گا اے پاگل شوہر تو کہتا ہے کہ تھوک چاٹ لے، ارے تیرے تھوک سے بیماری پھیلتی ہے، نبی کی تھوک سے شفا ملتی ہے، نبی کی تھوک سے شفا ملتی ہے۔ بتاؤ جب میرے نبی کے پسینے کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا تو کوئی محمد رسول اللہ کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو جو کہتا ہے نبی ہماری طرح بشر تھے اسلام سے نکل جائے گا۔
ایسے بشر تھے وہ، جانتے ہو بشر تھے، نوری بشر تھے، بشر تھے وہ، وہی نازل ہوئی تھی، بشر وہ تھے انگلی کا اشارہ کر دیتے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا، سبحان اللہ، ایسے بشر تھے عزیزان محترم، ایسے بشر تھے کہ جبریل امین جب حاضر ہوتے تو ادب کے ساتھ حاضر ہوتے۔ عزیزان محترم، پیر کا ادب مرید بتائے، شاگرد کا ادب استاد سکھائے، باپ کا ادب بیٹا سکھائے، نبی کا ادب خدا سکھائے، اور کہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی پاک کی آواز سے اونچا نہ کرو، اگر تمہاری آواز اونچا ہو گئی تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بولیے نا آپ، ایک بات بتائیے، کوئی باپ کی طرح ہو سکتا ہے، کوئی ماں کی طرح ہو سکتا ہے، کوئی مقتدی امام کی طرح ہو سکتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے جب سود کھانے والا جہنمی ہو سکتا ہے، سود لینے دینے والا جہنمی ہو سکتا ہے، ماں باپ کا گستاخ جہنمی ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی نبی کی شان میں توہین کرے، یہ کہہ دے نبی ہماری طرح بشر، یہ کہہ دے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، یہ کہہ دے نبی حاضر و ناظر نہیں، یہ کہہ دے نبی مر کے مٹی میں مل گئے، کیا وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ بولیے نہیں ہو سکتا۔ اذان غاشی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ جا، ہم پیر سے بھی زیادہ اپنے نبی کا ادب کرتے ہیں، ہم پیر سے بھی زیادہ اپنے نبی کا ادب کرتے ہیں، تو ادب ولی سیکھنا ہے اذان گاچھی کی بارگاہ میں آ جائے، ادب نبی سیکھنا ہے تو اذان گاچھی کی بارگاہ میں آ جائے، چونکہ کونین سے اونچا ہے ایوان محمد کا، جبریل معظم ہے دربان محمد کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، دنیا میں محبت مصطفیٰ عطا فرمائے، عمل میں سنت مصطفیٰ عطا فرمائے، پل صراط پر دامن مصطفیٰ عطا فرمائے، حوض کوثر پر جام مصطفیٰ عطا فرمائے، اور جنت میں رفاقت مصطفیٰ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری تقریر میں کوئی بے ادبی ہوگی میں توبہ کرتا ہوں، میں کوئی بڑا عالم نہیں، بلکہ اللہ نے جتنا مجھے صلاحیت دی ہے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یا خدا جسم میں جب تک میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ حقانی درود شریف پڑھیے۔